السلام علیکم 9th کلاس. کیسے ہیں بچے؟ ساتھ ساتھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اگر بیٹے نہیں کر رہے کام تو ساتھ ساتھ کرنا شروع کر دیں. چھٹیوں کا تو ابھی پتہ نہیں، لیکن یہ کہ پیپروں کا شیڈیول گورنمنٹ کیا دے دیتی ہے، ہر سال تو ایسے ہی نہیں نا پاس ہوتے جانا. تو کوشش کریں کہ بہترین رزلٹ دینے والی کلاس میں آپ کا شمار ہونا چاہیے. آج پہلے ہم نے پہلی حدیث کی، آج ہم کریں گے دوسری حدیث. آپ کی بک کا پیج ہے 49. طالب العلم، علم کی طلب، فریضۃ فرض ہے، علی کل مسلم، علی پر، کلی ہر. کل کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہو، مسلم کا لفظ بھی کرتے ہو اور طلب کا لفظ بھی کرتے ہو. علم اس میں کوئی چیز جو ہے نا ان نون نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ بیٹے سب حدیثوں کے ترجمے جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو اچھے یاد ہونے چاہیے. ایک چیز میں اور واضح کر دوں آپ پہ، اگر حدیث کا ترجمہ درست ہوگا تب تشریح کے نمبر آپ کو ملیں گے. اگر آپ نے ترجمہ غلط لکھا تو تشریح کا کوئی نمبر نہیں ہوتا. ہاں اگر ترجمہ درست ہے اور تشریح غلط ہے تو ترجمے کے نمبر جو ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں. تو ترجمہ بیٹے سب بچوں نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے. طالب العلم فریضۃ، علم کی طلب فرض ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر. اس میں مرد بھی شامل ہے عورت بھی. علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اب پہلے آپ نے حدیث لکھی، پھر اس کا ترجمہ آپ نے پین سے لکھا، حدیث مارکر سے آئے گی، پھر تشریح کی ہیڈنگ دیں گے. اس میں لکھیے علم کے معنی ہیں جاننا اور آگاہ ہونا. کائنات اور اس میں موجود چیزوں کے بارے میں جاننا علم کہلاتا ہے. یعنی جو بھی چیزیں ہمارے ارد گرد ہیں، ہماری ذات ہے، ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، ہمارے ارد گرد اشیاء ہیں یا کائنات ہے، یا اس میں جو چیزیں موجود ہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا جو ہے وہ علم کہلاتا ہے. اسلام نے اس پہ بہت زیادہ بیٹے زور دیا ہے، علم پہ. انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے، یہ بک میں آپ کی میں لکھی ہوئی ہیں لائنیں کچھ، باقی میں ایڈ کرواؤں گی. انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو. اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے. قرب نقطوں والے کاف سے آنا ہے. بچے جو ہیں کتابی کاف سے لکھتے ہیں اور وہ غلط ہوتا ہے، معنی بدل جاتے ہیں. یعنی جب ہمیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کیا ہے تو ہم اس پہ عمل کرنا یا اس کو دیکھنا یا اس کو استعمال کرنا جو ہے وہ کس طرح جان سکتے ہیں. تو ضروری ہے کہ ہمیں چیزوں کے بارے میں، ہمیں اپنی ذات کے بارے میں اور اپنے رب کے بارے میں جو ہیں وہ بنیادی باتیں جو ہیں پتہ ہوں. انسان کی اسی بنیادی ضرورت کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی طلب جو ہے وہ مسلمانوں پہ فرض قرار دی یا لازمی قرار دی. یہ بیچ میں جو لائنیں ہیں، جب ہمارے ملک میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب نصف ہے تو کس طرح ترقی ہو سکتی ہے، تو یہ بیٹے نہیں لکھنا آپ نے، اس کو کاٹ دیں گے یہ دونوں جملے جو بھی ہیں. انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو نہیں جان سکتا جب تک وہ علم کی جستجو کی راہ پر گامزن نہ ہو، یعنی نہ چل رہا ہو. جب تک علم کی جستجو، اس کی تلاش وہ نہیں کرتا تب تک جو ہے وہ فرائض کا اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم نے قرآن پاک پڑھا ہی نہیں، ہمیں کیا پتا کہ کیا حکم آیا ہے، ہمیں اس کا ترجمہ نہیں پتا، ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہمارے. دوسری بات یہ کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے متعلق جو ہے جواب دہی کرنی ہے. اس لیے ہر نیکی اور گناہ، اچھائی اور برائی کا حاصل
का इल्म हासिल करना भी ज़रूरी है, तभी दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी अल्लाह ताला की अदालत में सुरखरू हो सकते हैं। इसको आप इन लफ्ज़ों में भी लिख लेंगे तो भी ठीक है, अपने लफ्ज़ों में लिख लेंगे तो भी ठीक है। बुक वाला जो है वो आपने लाजमी शामिल करना है अपने लिखवाने वाले में। इसके अलावा ये कि आपने दुरुस्त तशरीह लिखी होगी, कहीं से भी आपने लिखी होगी आपको नंबर मिलेंगे। आयतों और अहादीस के हवाले दुरुस्त ये होंगे तो नंबर ज़्यादा होंगे। अगर आपने आयात और अहादीस के हवाले कम दिए होंगे तो नंबर उसी तरह से कम आएंगे। नंबर पैमाने से नाप के नहीं दिए जाएंगे, नंबर पढ़ के दिए जाएंगे कि अंदर आपने क्या लिखा है। अब ये कि आगे लिखिए, कुरान पाक ने इल्म पर बहुत जोर दिया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की फरिश्तों पर बरतरी इल्म की वजह से थी। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से चीज़ों के नाम पूछे और वो ना बता सके, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिए, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। यानी ये सजदा ताज़ीम जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के से अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्तों से करवाया, तो ये जो है वो इल्म की बरतरी की वजह से था। दूसरी चीज अगर हम देखें तो पहली वही से भी इल्म की अहमियत का अंदाजा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहले वही नाजिल हुई वो इल्म ही के बारे में थी। इरशाद रब्बानी है, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसाना मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लामा बिल कलम अल्लामल इंसाना मा लम यअलम। ये बेटे जो पहली वही के अल्फाज हैं, इनका तर्जुमा आपने बहुत अच्छी तरह से याद करना है। ये अक्सर पेशतर 2 नंबर का सवाल जो है वो पेपर में आया होता, तो इसको अच्छे तरीके से करेंगे। तर्जुमा है इसका, आपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़िए जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून की फुटकी से पैदा किया। इकरा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लामा बिल कलम, पढ़िए कि आपका परवरदिगार बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया। अल्लामल इंसाना मा लम यअलम, और इंसान को वो बातें सिखाई जो उसे मालूम ना थीं। सूरह अलक की आयत नंबर जो है वो 1 से 5 तक हैं। जो पहली 5 आयात नाजिल हुई उसका तर्जुमा मैंने आपको करवाया और आयत के अल्फाज भी आयात के करवाए। ये आयात के अल्फाज आपकी पेज नंबर बुक का जो पेज नंबर 62 है उस पे दिए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हो। ज़्यादा तशरीह मैं उसमें से लिखवा रही हूँ। इसकी वजह यह है कि आपके 2 सवाल तैयार हो जाएंगे। आप एक करोगे तो हदीस की तशरीह भी याद हो जाएगी और यहाँ जो इल्म की फर्जियत और फजीलत है उसमें भी बहुत सारा आपको याद हो जाएगा। लेकिन ये सारे का सारा नहीं मैं आपको लिखवाने लगी, कुछ चीज़ें। तो पहली चीज़ जो बताई वो आदम अलैहिस्सलाम की बरतरी थी फरिश्तों पर। दूसरी चीज़ बताई कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी बहुत ज़ोर दिया है इल्म पे, और पहली वही जो है उससे भी अहमियत इल्म की वाज़ेह होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसाना मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लामा बिल कलम अल्लामल इंसाना मा लम यअलम। तो अल्लाह ताला के बंदों पर जो एहसानात हैं उनमें से एक एहसान जो है वो इल्म है, और उसी की बिना पर मुसलमान जो हैं इल्म ही की वजह से बहुत लंबा अरसा जो है वो हुकूमत करते रहे दुनिया पे। तो सबसे ज़्यादा जो है वो मुसलमान को इल्म की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि कुरान ने दीन के बुनियादी अहकाम के साथ साथ दुनियावी फ़लसफ़ा तारीख़, ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत और साइंसी उलूम पर गौर व फिक्र की भी दावत दी है। रिज़्क़ हलाल भी इस्लाम का तकाजा है, यानी रोज़ी हलाल रोज़ी कमाना जो है ये भी इस्लाम चाहता है कि बंदे जो हैं वो कमाएं मेहनत करके।
اس لیے مومن کو معاشی علوم و فنون سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے کہ میں نے صرف قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ہے اور اس طرح بیٹھ جانا ہے کہ باقی جو ہے وہ میرے لیے بندوبست کریں، تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی لے کے چلتا ہے، تو چاہیے کہ بندے کو معاشی علوم جو ہیں کسی نہ کسی فن پہ، کسی نہ کسی علم پہ مہارت جو ہے وہ ضرور ہو، تاکہ وہ اپنی روزی روٹی کما سکے۔ یہ تشریح میں یہ چیز نہیں لکھنی آپ نے یہی لکھنا ہے کہ مومن کو معاشی علوم و فنون سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور بندہ مومن کی عبادات کا مقصد تقوی اور رضائے الہی کا حصول ہے۔ اصول نہیں آنا، ہے سواد واو اور لام، حصول ہے، حاصل کرنا مراد ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر کی آیت نمبر 28، الفاطر آیت نمبر 28۔ اب یہ ہے کہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو جاننے کے لیے علم حاصل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ واضح کر دیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی جب پتہ ہوگا کہ اللہ کیا ہے، اس کی پارز، اس کا باقی سارا جو ہے کنٹرول، باقی چیزیں کیا کیا ہیں، تو پھر ہی انسان کے دل میں اللہ کا خوف بھی پیدا ہوگا، اللہ سے محبت بھی پیدا ہوگی، اللہ کی عبادت بھی ہوگی، اور سارا کچھ جو ہے وہ انسان کر سکے گا۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک زیادہ اچھے ہوتے ہیں باقی لوگوں کی نسبت۔ علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے۔ زیور علم سے آراستہ لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی نہیں آپ لکھیں گے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11۔ آیت بھی آپ لکھ سکتے ہو، اس کا ترجمہ تو آپ نے لکھنا ہی ہے ہر صورت میں۔ جنہوں نے آیات درست لکھی ہوں گی، میں بار بار کہہ رہی ہوں، ان کے نمبر زیادہ ہوں گے۔ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے، عالم کا درجہ جو ہے اللہ کے نزدیک زیادہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دو کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کو آپ آیت لکھنا چاہو تو آیت بھی لکھ سکتے ہو، ورنہ آپ ترجمہ کہہ دو کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ جو لوگ نور ایمان سے منور ہو کر علم سے کام لیتے ہیں دنیا میں ہمیشہ وہی ترقی کرتے ہیں، اور مسلمانوں کا ایک روشن دور جو ہے عالم اسلام پہ یا عالم پہ حکومت کرنے کا ایک وسیع خطے پہ، تو وہ یہی وجہ تھی کہ علم میں وہ باقیوں سے آگے نکل گئے۔ جو ہی انہوں نے علم سے پہلو تہی کی، علم سے منہ موڑا، تو وہ زوال کا شکار ہوتے گئے۔ آپ کو پتہ ہے جو قومیں علم حاصل کرتی ہیں وہ ہمیشہ سربلندی پہ ہوتی ہیں۔ آج کل یورپ کی مثال آپ کے سامنے ہے، پہلے اہل یونان تھے، پھر مسلمان آئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اہل یورپ جو ہے وہ چھا گئے۔ تو وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے علم حاصل کیا وہ سربلندی حاصل کرتے چلے گئے۔ دنیا میں حکومت انہی لوگوں کو ملی جو علم میں فائق تھے، تو اس لیے مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم کی اہمیت اور فضیلت واضح کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے ہر موقع پر علم حاصل کرنے کی اہمیت واضح کی،
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए ये फरमाया कि इन्ना मा बोइस्तु मुअल्लिमन, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है, बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर यह भी फरमाया कि उलमा अंबिया के वारिस हैं, यानी इल्म जो है मिरास है नबियों की, तो उसके वारिस जो हैं वो आलिम लोग हैं। इन तमाम आयात और अहादीस से इल्म की अहमियत वाज़ेह होकर सामने आती है। नीज़ दौरे हाज़र में यूरोप की तरक्की और माजी के हालात में या माजी में ज़माना माजी में अहले यूनान और मुसलमानों की तरक्की ये बात वाज़ेह करती है कि दुनिया में उन्हीं कौमों ने तरक्की हासिल की या वही कौमें छाईं या उन्हीं कौमों ने हुकूमत की जो इल्म में सबसे आगे थे। इल्म की इसी अहमियत के पेश नज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ेर बहस हदीस में ये फरमा दिया कि इल्म की तलब हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज है। यहाँ तक थी आपकी तशरीह, और इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो करना है। आयात को मार्कर से लिखेंगे, तर्जमा उसका पेन से लिखेंगे, और अगर आप सिर्फ आयत लिख रहे हैं तो आयत फिर आप मार्कर से भी लिख सकते हो। और अगर बहुत लंबी कोई आयत हो, कभी जब भी इस्लामियत में आए, तो फिर आप कोशिश करें इन्वर्टेड कामाज में सिर्फ पेन से लिखें उसे। और कोई चीज़ अगर नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।